بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے معیشت کی تنگی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم میری یاد سے اعراض کرو گے، مجھے اللہ ماننے کے باوجود، مالک اور خالق ماننے کے باوجود، اور میرے کلام قرآن کریم کو سچی کتاب ماننے کے باوجود، میرے نبی کو سچا نبی اور آخری نبی ماننے کے باوجود جان بوجھ کر اعراض کرو گے، قرآن کو پڑھو گے نہیں، میرے نبی کی تعلیمات کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اور اس کو اپنی زندگی سے لے کر تمام محکموں کے اندر اس کو نافذ نہیں کرو گے، فإن له معیشة ضنکا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے ضابطے، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین سے انحراف کی وجہ سے ہم آئے روز معاشی تنگیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم ان معاشی تنگیوں کو فراخیوں میں بدلنے کے لیے مختلف اقوام کی طرف، مختلف نظاموں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور کاسائے گدائی لے کر ہمارے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک گھوم رہا ہوتا ہے۔ معیشت کی تنگی کا رو رہا ہوتا ہے۔ کوئی محکمہ ہمارا، کوئی ادارہ ہمارا اس وقت وہ خوشحال نظر نہیں آتا، اور ہر ایک اپنی ان تنگیوں کا ملبہ وہ دوسروں پر پھینک رہا ہوتا ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اور جو اصل چیز ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی، ان کا لایا ہوا نظام۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ حضرات کہ جو دین سے، تاریخ سے، سیرت سے واقفیت رکھتے ہیں اور ٹیبل ٹاک کے ماسٹر ہیں، کیا ہمارے نبی، ہمارے دین میں جو حکمران ہے اس کے لیے کتنی فیسلٹی ہے؟ ہم نے جو آج اس قوم پر بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص ایک طبقات ہیں جو ملکی دولت سے بھرپور فائدہ ہی نہیں بلکہ ان کی نسلیں بھی اس سے مستفیض ہوتی ہیں، اور ان کی ان نسلوں کے مستفیض ہونے میں عام انسانوں کا خون شامل ہوتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ تھے، آپ کی اہلیہ نے تھوڑا تھوڑا آٹا وہ علیحدہ کر کے ایک مرتبہ میٹھا بنا کر پیش فرمایا،
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آٹا اور یہ میٹھا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ روزانہ کے خرچے سے جو آٹے کا خرچہ تھا اسی سے تھوڑا نکال کر یہ میٹھا بنا دیا۔ تو انہوں نے بیت المال میں لکھ بھیجا کہ میرے یومیہ خرچے میں سے اتنا کم کر دیا جائے کہ پریکٹیکل مجھے معلوم ہو گیا کہ اتنا زائد ہے کہ جو ہمارا آٹے سے میٹھا بن گیا۔ اب جو لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں وہ خلیفہ ہیں، حاضر سروس ہے، حاضر سروس، اور بیت المال سے وہ اتنا زیادہ بھی لینے کے اپنے آپ کو روادار نہیں رکھتے، اور جو بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اقتدار کی کرسی پر آ کر جو ان کی مراد ہیں، ان کی مراد، ان کی گاڑیاں، اس کے پٹرول، ان کی پروٹوکول، اور پھر ان کے دسترخوانوں کا سجنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کی عیاشیوں میں آتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ان کی مدت اقتدار ختم ہونے کے باوجود، چاہے 3 سال ہے، 5 سال ہے، تا حیات ان کی مراحت، پروٹوکول ان کو ملتا ہے، سیکورٹی ان کو ملتی ہے، اور ان کو وہ تمام فیسلٹی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بھاری تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، اور ملک کی تمام تر آمدن وہ ان کے اوپر صرف ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں اچھی خطیر رقم بھی ملتی ہے، پینشن بھی ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر جو ہمارے خلفاء شہید ہو گئے ان کو پینشن ملتی تھی؟ کتنا عجیب نظام کے اندر تفاوت ہے کہ ایک پرائیویٹ بندہ پرائیویٹ کمپنی کے اندر ہر مہینے اپنی سیلری لیتا ہے، اور جب کمپنی سے جاتا ہے تو معمولی سے اس کو رخصت کرتے وقت مل جاتا ہے جو کچھ کمپنی کی پالیسی ہے، لیکن اس کی کوئی پینشن نہیں ہے، زندگی وہ بھی گزار رہا ہے۔ اور ایک بڑی پوسٹوں پر رہنے والے، ان کو بھی تحیات، اور اس کے بعد ان کی نسل میں بھی پینشن چلتی ہے، اور پھر پینشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کتنا عجیب نظام ہے کہ اس عمر میں ان کے افراد کم ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے پڑھ لکھ کر نوکریاں کرتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، مہمانوں کم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پینشن بڑھتی رہتی ہے۔ کیا وہ انسان ہے معاشرے کا مزدور؟ جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں تمام انسانوں کو ان کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تمام طبقات پر ہماری نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس تنگی میں مبتلا رہیں گے۔ کاش کہ کوئی دین کو سمجھنے والا اس قوم کے لیے اللہ عطا فرماتے، کوئی صلاح الدین ایوبی آتا، کوئی علی المرتضیٰ آتے، عثمان غنی آتے، فاروق اعظم ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، جو فرماتے تھے کہ فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھا جائے گا آج کی یہ پورا سسٹم، یہ تو کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ وہ اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو نچوڑ لیتے ہیں،
اس ظلم کے نظام کی موجودگی میں ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جب تک ان جادوگروں کی سحر انگیزی اور ظلم کا نظام باقی رہے گا، ملک کے اندر کبھی بھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ ملک میں خوشحالی اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور صحابہ کرام اور دین کی رہنمائی کے طور پر جب تک ہم اپنی سٹیٹ کو فعال نہیں کریں گے، محکموں کو فعال نہیں کریں گے، تب تک یہ افراتفری، نفرتیں یہ جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ ہمیں بھی صالح ہمدرد قیادت عطا فرمائے۔